أبا عبد الله يا أبا عبد الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك الحق المبين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات بر محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور سے بلند صلوات ہدیہ کیجئے بارگاہ محمد و آل محمد. جزاک اللہ. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، کنیزان سید عالم، موسم اور وقت کی صعوبتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنے یقین کو جلا عطا کرنے کے لیے ایک مرتبہ ہم سب پھر سے اس فرش عقیدت پر حاضر ہیں، اپنے حصے کے، اپنے مقدر کے رزق روحانی کو بارگاہ معصومین علیہم السلام سے حاصل کرنے کے لیے کہ جس در پر اگر ہم نہ آئیں
تو در والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم اس کائنات میں اپنے وجود کی گواہی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے سے قاصر بھی رہتے ہیں، عاجز بھی رہتے ہیں. خوشا نصیب کہ ہم سب اس در پہ آ گئے، اس دروازے پہ آ گئے کہ جس در پر جو جب بھی آیا بے مدعا نہ لوٹا، خالی ہاتھ نہ گیا. جس دروازے پر فقط مخلوقات ارضی ہی نہیں، ملائکہ فرش بھی دست طلب کو دراز کر کے کبھی روٹیاں لے کر جاتے ہیں، کبھی اپنے مقدر کی بھیک لے کر جایا کرتے ہیں. سامعین محترم، نوجوانان ملت، کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو مسلسل کرتے ہوئے اور کل کے جو کنکلوژن تھا، جو خلاصہ تھا، جو مدعا رہا اور جو فائنل رزلٹ ہم نے اچیو کیا اس بارگاہ فضیلت سے، وہ نتیجہ کیا تھا جو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ رب کا ہے وہ سب کا سب حسین کا ہے، اور جو کچھ حسین کا ہے وہ سب کا سب رب کا ہے. اور اس کو ہم نے مقدور بھر کوشش کر کے مستند حوالوں سے، مستند کتابوں سے، جید علماء کی تحریروں سے، عاشقان محمد و آل محمد کی خدمت عالیہ میں پیش کیا. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی، قسم ہے تاک کی. ان ادر ورڈز، قسم ہے 2 کی، قسم ہے 1 کی. واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ گزر رہی ہو. یہ کیا ہے؟ ابتدائی 4 آیات سورہ مبارک فجر کی. اور پھر مسلسل نہیں کیا گیا، مصلحتاً ابتدائی 4 آیات اور آخری 4 آیات کو تلاوت کیا گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس نہیں، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ، پلٹ آ. غور فرمائیے گا، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، لوٹ آ. یہ نہیں کہا نفس مطمئنہ آ جا. آنے میں اور پلٹنے میں فرق ہے. آنا بار اول ہو سکتا ہے، اٹ کوڈ بی فرسٹ ٹائم. آپ کہیں پر جائیں، کوئی آپ کو اپنے نئے گھر میں بلائے، پہلی دفعہ آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ آئیے گھر میں آئیے، تو آنا بار اول ہو سکتا ہے، لیکن پلٹنا بتلاتا ہے کہ جہاں سے چلے تھے
نہیں غور کیا، میں سمجھا نہیں سکا. جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس آنا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ. یعنی اے نفس مطمئنہ تیرا آغاز بھی بارگاہ الہی سے، تیرا انجام بھی بارگاہ الہی میں. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. جزاک اللہ. تو جزاک اللہ. خداوند عالم ان آوازوں کو سلامت رکھے، ان نعروں کو آباد رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ نوجوان بمعرفت بصلاحیت، اس کی جوانی، اس کو توفیقات ایمانی عطا ہو. یہ فقط ایک نعرہ نہیں ہے، یہ آپ کا سلوگن ہے، یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے، یہ آپ کے سینے پہ سجا ہوا نشان حیدر ہے. یہ وہ نشان حیدر ہے، یہ وہ حیدری نعرہ ہے، یہ وہ آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے. دس کوڈ بی یور آئیڈینٹیفیکیشن مارک. یہ وہ آپ کا شناختی نشان ہے جو آپ نے کسی سے مستعار نہیں لیا ہے. جس کا نام ہے وہی آپ کو عطا کرنے والا ہے. جس کا نام ہے وہی آپ کو عطا کرنے والا ہے. اور یہ مصرے جو میں عرض کروں گا یہ آپ کی تحریک ہے، اس کا ثواب آپ کو جائے گا. اگر آپ نعرہ نہ لگاتے تو شاید میں 4 مصرے مرحوم و مغفور کے شہید کے آپ کی سماعتوں کے نظر نہیں کرتا. یہ نعرہ آپ کا ترہ امتیاز ہے. آپ کو ہیزیٹیٹ نہیں کرنا ہے، آپ کو جھجکنا نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی اے پراؤڈ شیعہ. ایک معرفت شیعہ بننا ہے، ایک معرفت فالوور بننا ہے محمد و آل محمد کا. فاخرانہ شیعہ بنیے، فاخرانہ محب محمد و آل محمد بنیے، اور ایسا بنیے کہ پھر آپ کو نہ بتانا پڑے کہ آپ کون ہیں. آپ خاموش کھڑے رہیں، دنیا دیکھ کے بتلائے یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ علی کا نعرہ لگانے والا ہے، یہ حسین کا عزادار ہے. خاموش رہیے لیکن کردار بتلا رہا ہو کہ کن کا چاہنے والا ہے، کن کا ماننے والا ہے، کن کے راستے پہ چلنے والا ہے. تو یہ نعرہ 4 مصرے اور پھر آگے بڑھوں گا. یہ نعرہ آپ کا ترہ امتیاز ہے. پھر اس کے بعد ایک پیغام بھی دوں گا، اور یہ مجلس کا حصہ نہیں تھا، یہ تحریک موٹیویشن اس جوان کے نعرے سے ملی اور سارا ثواب اس جوان کو جائے گا. عزیزان محترم، مرحوم نے شہید نے کہا کہ باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چوم کر. باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چوم کر، تم بھی تم مسکرا کے کہو یا علی مدد. باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چوم کر، تم بھی تم مسکرا کے کہو یا علی مدد. ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے. خیبر میں خود نبی نے کہا. ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے. خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد. اب آپ نعرے لگاتے ہیں نا، تو دیکھیں میری خواہش ہے کہ کوئی بھی جوان، با توفیق جوان، ایک بلند نعرہ حیدری لگائے اور اس کے بعد میں پیغام دوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اب کیا ہے، یہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہے. یہ میرے بزرگ، میرے دوست، میرے لیے قابل احترام. دیکھیں میں آپ کو انوالو کر رہا ہوں، ینگسٹرز، میرے بچوں، میرے جوانوں، میں آپ کو اس ذکر میں شامل کر رہا ہوں. ابھی میری
گزارش پر، میری استدعا پر، میری کہنے پر میرے محترم نے نعرہ لگایا، جذبہ حبیب ابن مظاہر کو دکھلایا۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ کہیں سے جذبہ شہزادہ علی اکبر بھی بلند ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چلیں اب آمادہ سماعت ہیں تو میں آپ کو حقیقت کی طرف متوجہ کروں۔ ان نعروں کو بلند رکھیے، پیہم رکھیے، مسلسل رکھیے، متواتر رکھیے۔ کیوں؟ مٹنے نہ پائے آتش حب علی کبھی۔ ہر آگ کو بجھا دیجئے، نفرتوں کی آگ کو بجھائیے، کدورتوں کی آگ کو بجھائیے۔ اگر آتش جھوٹ کی ہے، غنا کی ہے، معصیت کی ہے، نفرتوں کی ہے، کدورتوں کی ہے، ہر آتش کو بجھا دیجئے، لیکن بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی۔ ہر آتش کو بجھائیے، ہر آگ کو بجھائیے، ایک آگ بھڑکتی رہے، ایک آتش سلگتی رہے، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی۔ اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے۔ اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے۔ تیار ہیں پیغام کے لیے؟ تیار ہیں؟ جنہوں نے نعرہ لگایا، آپ نے اور یہ سب بچے، سب جوان، میری بہنیں، میری بیٹیاں، جو مجھے اس کیمرے کی وساطت سے سن رہا ہے، you all have to ready۔ آپ تیار رہیں اس پیغام کو جو پیغام عظیم ہے۔ آپ نعرہ لگاتے ہیں۔ Now my question is، بہت آسان سا سوال ہے، مجھے بتائیے کہ نعرہ حیدری لگانے کا سب سے بہترین موقع، سب سے بہترین محل نعرہ حیدری لگانے کا بتلائیے کون سا موقع ہے؟ کون سا ایسا موقع ہے جس کو آپ یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے نعرہ حیدری لگانے کا؟ بہت ہی آسان سوال ہے، ویری ایزی کویشچن، اور بہت ہی آسان جواب ہے، اور یہ جواب ہماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ دیکھیں کیا ہے کہ خدا نہ کرے آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا وتیرہ کیا ہے، کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے، کوئی سکھاتا نہیں ہے آ کر آپ کو، بلکہ یہ کرم ہے رب ذوالجلال کا کہ یہ جذبہ ماں نے اپنی شیر میں گھول کر آپ کو پلایا ہے، یہ جذبہ باپ نے خون کی تاثیر کے ذریعے سے آپ میں منتقل کیا ہے، آپ پہ ٹرانسفر کیا ہے، ایک انسٹنکٹ ہے، ایک جبلت ہے جو رب ذوالجلال نے آپ کو ودیت کی ہے۔ اور یہ انسٹنکٹ کیا ہے، یہ جبلت کیا ہے، یہ ہماری فطرت کیا ہے کہ خدا نہ کرے اگر پاؤں ڈگمگایا تو فوراً یا علی مدد کہا، اگر گرنے لگے تو فوراً یا علی مدد کہا، کوئی خطرہ سامنے نظر آیا تو فوراً یا علی مدد کہا، کسی نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو فوراً مشکل کشا کو پکارا، یا علی مدد کہا۔ بٹ اسٹل میرا سوال وہی ہے کہ بہترین موقع یا علی مدد کہنے کا کیا ہے؟ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ ٹیک ہوم میسج ہے، اسے کنسیو کیجئے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، پھر دیکھیے کہ امام المتقین بڑھ کر کیسے آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ کیا بہترین موقع ہے یا علی مدد کہنے کا؟ آپ خدا نہ کرے ڈگمگائے، کہیے یا علی مدد۔ آپ خدا نہ کرے کسی خطرے میں مبتلا ہو، کہیے یا علی مدد۔ آپ خدا نہ کرے کسی مشکل میں آئیں، کہیے یا علی مدد۔ لیکن میرے نزدیک اور عرفا کا بھی یہی طریقہ ہے کہ بہترین محل، بہترین موقع، یہ مجھے بیان نہیں کرنا تھا، بہترین محل، بہترین موقع یا علی مدد کہنے کا کیا ہے؟ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میری
وہ بامعرفت جوان جو کچھ لینے کے لیے آئے ہیں وہ سنیں کہ بہترین موقع کیا ہے یا علی مدد کہنے کا۔ بہترین موقع وہ ہے کہ جب شیطان اپنی طرف بلا رہا ہو تو فوراً کہیے یا علی مدد۔ جب معصیت اپنی طرف بلا رہی ہو تو فوراً کہیے یا علی مدد۔ جب گناہ کی ترغیب ہو رہی ہو تو فوراً کہیے یا علی مدد، اس لیے کہ وہ مشکل کشا بھی ہے، امام المتقین بھی ہے۔ وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ امام المتقین بھی ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ طہارت نفس اور کمال انسانی۔ اگر طہارت نفس کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو معصیت کو اپنی زندگی سے منہا کرنا ہوگا، آپ کو گناہ کو اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پکاریے یا علی مدد، اس کے لیے پکاریے یا علی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ پکاریے ان کو جو زمانے کے وارث ہیں، پکاریے ان کو جو تقادیر کائنات پر حق اختیار رکھتے ہیں۔ اگر انہیں پکارا اور وہ مدد کے لیے آ گئے تو پھر یقین مانیے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ بس آئیے سفر کو آگے بڑھائیں۔ فجر سے مراد ذات حسین ابن علی، خود میرے چھٹے امام نے پیغام دیا، اور نفس مطمئنہ سے مراد ذات حسین ابن علی۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز، جسے سورہ امام حسین بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز بھی ذکر مظلوم کربلا سے، اور اس کا مکمل ہونا بھی ذکر مظلوم کربلا کے ساتھ۔ کیوں؟ دیکھیے فلسفے کا ایک اصول ہے، میں مشکل گفتگو کا عادی نہیں ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ کم سن سے کم سن ترین سامع بھی جب اپنے آرام کو چھوڑ کر، بچے یہاں پہ موجود ہیں، رب ذوالجلال انہیں عمر توفیق عطا فرمائے، جب یہاں پر آئیں اپنے آرام کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر، نیند کو چھوڑ کر، اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر، تو ان کا ڈیو رائٹ ہے، یہ ان کا استحقاق ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو اس فرش فضیلت سے ایک ایسا پھول چن کر ضرور لے کر جائیں کہ اس پھول کی خوشبو سے ان کی ساری زندگی مہکتی رہے۔ زیادہ نہیں تو ایک کرن روشنی کی ایسی ضرور لے کر جائیں کہ جب تک زندہ رہیں اس نور کی کرن سے ان کی زندگی میں اجالا رہے، اندھیرا نہ ہونے پائے۔ ناظرین محترم، آسان گفتگو۔ اب کل آپ نے سنا کہ جو کچھ رب کا وہ سب حسین کا، جو کچھ حسین کا وہ سب رب کا۔ پھر آپ نے سنا کہ رب ذوالجلال سب کے حقوق معاف کر دے گا، لیکن نہ حق زہرا کو معاف کرے گا، نہ حق حسین ابن علی کو معاف کرے گا۔ ایگریڈ؟ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ اب یہ ذات حسین ابن علی میں ایسا کیا ہے؟ Have you ever pondered about it؟ کہ میرے امام کی ذات میں، سید الشہداء کی ذات میں، آپ سننے آئے ہیں نا ذکر حسین ابن علی، آپ معرفت کی طرف آنا چاہتے ہیں، آپ مقصدیت کی طرف آنا چاہتے ہیں، آپ ان اسباب و علل کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے نواسۂ رسول نے قیام کیا تھا، اور ان ہتھیاروں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جن ہتھیاروں کو اختیار کر کے، استعمال کر کے میرا مولا رہتی دنیا تک حیات جاودانی رکھتا ہے۔ جب تک دنیا ہے، بلکہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم تو اس ایمان کے قائل ہیں، عقیدے کے قائل ہیں کہ جب روز محشر ہوگا، عباس با وفا کا علم ہوگا، علم کے پھریرے کے نیچے حسین کا عزادار یا حسین کی صدا بلند کر رہا ہوں۔
تو اس دنیا ہی میں اختتام نہیں ہے ذکر حسین ابن علی. بٹ واٹ واز سو اسپیشل اباؤٹ نواسہ رسول؟ کیا تھا ایسا نواسہ رسول میں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ فلسفے کا ایک اصول ہے، اس کو آسان کر کے پیش کروں تاکہ گفتگو سہل رہے. دیکھیے، فلسفے کے اصول کے مطابق جو خود کو، اپنی ذات کو ذات الہی میں فنا کر دے، فنا فی اللہ، جو اللہ کے لیے خود کو فنا کر دے، تو رب ذوالجلال خود ذات الہی، خود قادر مطلق، خود رحیم و کریم، اس کو جو اس کے راستے میں خود کو فنا کر دیتا ہے، رب ذوالجلال اپنے اختیار سے اسے منزل بقا تک لے جاتا ہے. غور کیجئے گا، اب گفتگو تھوڑی سی معنویت اور روحانیت کے ساتھ، اسے بقا کی منزل تک لے جاتا. فنا فی اللہ بقا باللہ. جو خدا کی راہ میں فنا ہو جائیں، وہ خدا کی بارگاہ سے ہمیشہ رہنے والی زندگی کو حاصل کرتے ہیں. دیکھیں، اسٹیبلشڈ فینومینا ہے. اب اس سے آگے چلیے. جب خداوند عالم کی بارگاہ کی طرف کوئی اس طرح سے چلتا ہے کہ اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتا ہے. سورہ مبارک کے انفال میں بھی موجود ہے، 8واں سورہ ہے کلام مجید کا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتٍ. اگر مرو تو دلیل کے ساتھ مرو، اور اگر زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو. اور دلیل کے ساتھ زندگی کون سی ہے؟ جو رب کے راستے پر ہو. اور دلیل کے ساتھ مرنا کیا ہے؟ جو رب کے لیے ہو. فضان محترم، جو خدا کے لیے جیتا ہے اور خدا کے لیے خود کو فنا کر دیتا ہے، تو خدا لامحدود ذات کا حامل ہے، لامحدود صفات کا حامل ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوا احسان کے کچھ نہیں ہے. غور کیجئے گا. تو جو خدا کی راہ میں خود کو فنا کرے، توحید کے راستے پہ چلے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ جو لامحدود کے لیے آگے بڑھے، وہ لامحدود اس کو جو اس کے راستے پہ چل رہا ہے، ہر چند کہ اس کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے، اس کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ خالق ہے، اور یہ اس کا عبد ہے، وہ معبود، یہ عبد، وہ مسجود، یہ ساجد، وہ خالق، یہ بندہ اس کا بھیجا ہوا ہے. لیکن رب ذوالجلال، جو بندہ اس کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، رب ذوالجلال چونکہ لامحدود ہے، تو اپنی جستجو میں آنے والے کو بھی لامحدود بنا دیا کرتا ہے. غور کیجئے گا، میں ایگزیجریشن کا قائل نہیں ہوں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا قائل نہیں ہوں. ایک ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ جو لامحدود کے لیے آگے بڑھے، وہ لامحدود اجر کے طور پر اس ذات کو بھی لامحدود کر دیتا ہے. پہلا اصول. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جب ذات لامحدود ہوتی ہے، تو اس لامحدود ذات کی ہر صفت لامحدود ہو جاتی ہے. غور کیجئے گا، مشکل گفتگو ہے لیکن نتیجہ بہت خوبصورت ہے. جب ذات رب نے لامحدود کر دی، تو لامحدود ذات کی ہر صفت لامحدود ہو جاتی ہے. اور جب ہر صفت لامحدود ہو جائے، تو ایک ہی وقت میں بہت سی صفات کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. اب میں اس منبر پہ موجود ہوں، میں یہاں پر آ کر اس وقت خطابت کر رہا ہوں، ذات محدود ہے، فقط بول رہا ہوں، بولتے بولتے لکھ نہیں رہا ہوں، بولتے بولتے کچھ اور کام نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ذات محدود ہے، اور محدود ذات ایک وقت میں ایک ہی صفت کا مظاہرہ کرتی ہے. لیکن جب ذات لامحدود ہو، تو آنے واحد میں بہت سی صفات کا مظاہرہ ہوتا ہے.
اور اس طرح سے کہ ہر صفت منزل کمال پہ نظر آتی ہے. اگر نہ سمجھ میں آئے تو آئیے تاریخ کے منظر کو دیکھیں کہ کوئی ایسا نظر آیا کہ جو حالت نماز میں عبادت بھی کرتا رہا، زکات بھی ادا کرتا رہا ہے. اگر میرا موضوع ہوتا تو میں اس کو ان ڈیٹیل بیان کرتا، میں اس کو مائنر ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا، لیکن فقط میں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ ذات لامحدود تھی تو اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکات بھی ادا کر رہے ہیں. ذات لامحدود ہے تو اب سوتے بھی رہے، نفس کو بیچتے بھی رہے. اگر ذات محدود ہوتی تو یا صرف سوتے یا خرید و فروخت کرتے، لیکن ذات لامحدود تھی تو سوتا بھی رہا، نفس بیچتا بھی رہا، رضا خریدتا بھی رہا. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. یہی حقیقت ہے نا. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح، حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت نیر، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت نیر، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. بس اب واضح ہوا کہ لامحدود کے لیے بڑھے تو ذات امحدود ہو گئی، اور جب ذات لامحدود ہوئی تو ہر صفت لامحدود ہو گئی، اور جب ہر صفت لامحدود ہو گئی تو ایک ہی وقت میں فقط ایک صفت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بہت سی صفات ہیں جو آن واحد میں آشکار ہو رہی ہیں، اور ہر صفت منزل کمال پر ہے. پہنچا پیغام؟ تو آئیے. محمود عباس عقاد، ایجپشین رائٹر، مصر کے رہنے والے عالم دین، برادران اہل سنت کا بہت بڑا نام، اہل تسنن سے، محمود عباس عقاد. وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اور اس تحریر کو آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے اپنی کتاب حماسہ حسینی میں بھی نقل کیا. غور کیجئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ روز عاشور میدان کربلا میں ایک جنگ نہیں لڑی گئی تھی. غور کیجئے گا. وہ ذہن میں ہے، ذات لامحدود تو ہر صفت لامحدود، اور ایک ہی وقت میں بہت سی صفات کا مظاہرہ. تو عباس محمود عقاد لکھتے ہیں کہ روز عاشوراء 61 ہجری میدان کربلا میں ایک جنگ نہیں لڑی گئی، 2 جنگیں تھیں جو میدان کربلا میں لڑی گئی. آخری سامے تک 2 جنگیں تھیں جو میدان کربلا میں ہوئیں. کون سی؟ ایک جنگ وہ تھی جو لشکر پسر سعد اور لشکر مظلوم کربلا کے درمیان تھی. سب جانتے ہیں جنگ کو. یہ دوسری جنگ کون سی ہے؟ غور کیجئے. کربلا کو سمجھیے، روح کربلا کو پہچانیے، مقام سید الشہداء کو پہچانیے، جس پر ملائکہ عرش روئے ہوں. اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو سرور و سالار شہیداں ہے، جو راکب دوش رسول ہے، جو امام غیرت بھی ہے، امام حریت بھی ہے. کبھی پہچانا کہ اس کی ذات مبارکہ کیا ہے؟ کیوں 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب بھی محرم آتا ہے آپ اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں؟ اس میں ایسی کیا مقناطیسیت ہے، کیا اٹریکشن ہے، کیا قوت جاذبہ ہے حسین ابن علی کی ذات مبارکہ میں؟ کیوں ہر سال آپ پروانوں کی مانند اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں؟ کیوں آپ اس طرح سے جیسے کوئی مقناطیس اپنی طرف اشیاء کو کھینچتا ہے، آپ اس کی بارگاہ کی طرف چلے آتے ہیں؟ اس کی ذات کا اعجاز ہے، اس کی ذات کا معجزہ ہے. پہچانیے نواسہ رسول کو، پہچانیے اس دوسری جنگ کو جو روز عاشور
کربلا کے میدان میں لڑی گئی. اینی جینیس گیس, کوئی بچہ کوئی جوان مجھے بتلائے یہ کون سی دوسری جنگ تھی؟ which was the second war in میدان کربلا. میں نتیجہ دے رہا ہوں اور پھر مصائب کی طرف آ جاؤں گا. عباس محمود عقاد, ایجپشین مصری رائٹر, وہ لکھتے ہیں کہ روز عاشور حقیقت میں حسین, ایک جملے پر غور کیجئے گا, ایک لفظ پہ غور کیجئے گا, یہ ٹیک ہوم میسج ہے, لیسن آف دا ڈے ہے کہ روز عاشور حقیقت میں حسین ابن علی کی ذاتی صفات میں باہمی مقابلے کا دن تھا. مشکل ہے نا جملہ, آسان کروں گا. کیا کہا کہ روز عاشور حسین ابن علی کی ذاتی صفات, جو ان کی ذات کے کریکٹرسٹکس تھے, جو خوبیاں تھیں نواسہ رسول میں. محمود عباس عقاد کہتے ہیں کہ روز عاشور حسین ابن علی کی ذاتی اوصاف میں, ان کی پرسنل کریکٹرسٹکس میں, ان کی ذاتی خوبیوں میں باہمی مقابلے کا دن تھا. یہ دوسری جنگ تھی, باہمی مقابلے کا دن تھا. کیسے کہ جب حسین ابن علی کی صفت شجاعت یہ چاہ رہی تھی کہ میں صفت صداقت پہ سبقت لے جاؤں, حسین ابن علی کی صفت صداقت یہ چاہتی تھی کہ میں حسین کے صبر پہ سبقت لے جاؤں. حسین ابن علی کا صبر یہ چاہتا تھا کہ میں صفت تسلیم سے آگے بڑھ جاؤں. صفت تسلیم یہ چاہتی تھی کہ میں صفت رضا سے آگے بڑھ جاؤں. صفت رضا یہ چاہ رہی تھی کہ میں صفت یقین سے آگے بڑھ جاؤں. یعنی جتنی صفات بدرجہ اتم نواسہ رسول کی ذات مبارکہ میں موجود تھی, ہر صفت یہ چاہتی تھی کہ میں دوسری صفت سے سبقت لے جاؤں, آگے بڑھ جاؤں. مقابلہ ہو رہا تھا, لیکن نتیجہ کیا ہے کہ کوئی بھی صفت کسی بھی صفت کو پیچھے نہیں چھوڑ سکی, پچھاڑ نہیں سکی. کوئی بھی صفت کسی صفت سے آگے نہیں بڑھ سکی. کیوں؟ اس لیے کہ روز عاشور نواسہ رسول کی ہر صفت منزل کمال پہ موجود تھی, منزل معراج پہ موجود تھی. وہ صفت شجاعت ہو, وہ صفت صداقت ہو, وہ صفت صبر و رضا و تسلیم ہو, وہ صفت یقین ہو. ہر صفت مقابلہ کر رہی ہے لیکن پچھاڑ نہیں پا رہی ہے کسی کو. اس لیے کہ حسین کی ذات لامحدود ہے تو ہر صفت لامحدود ہو گئی ہے, اور ہر صفت منزل کمال پہ نظر آ رہی ہے. بس میں نے آپ کو بہت زحمت سماعت دی. روز عاشور ایک بہت بڑا پیغام, بہت بڑا پیغام. دیکھیے جناب ہلال ابن نافع کو آپ جانتے ہیں, یہ کون ہیں؟ کربلا کے شہید ہیں. کون؟ ہلال ابن نافع. لیکن کربلا کی تاریخ میں, کربلا کے میدان میں ایک نام اور ہے, نافع ابن ہلال. ہلال ابن نافع شہید ہوئے امام کے ساتھ. اور ایک اور نام ہے تاریخ کربلا میں, وہ کیا ہے؟ نافع ابن ہلال. یہ کون تھا؟ He was not among the لشکر of امام حسین علیہ السلام, امام کا ساتھی نہیں تھا. اسے یزید نے شام سے بھیجا تھا ایز اے رپورٹر, ایز اے اسپائی, اپنا جاسوس بنا کر, اپنا ایلچی بنا کر. اسے یہ ذمہ داری تفویض کی تھی کہ تو شام سے کوفہ کی طرف جائے, اس لیے کہ امام کا سفر کوفے کی طرف تھا. وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے کہ امام کربلا میں تشریف لائے. ان فیکٹ امام واز گوئنگ ٹوورڈز کوفہ. تو اب اس نے, یزید نے نافع بن ہلال کو, آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ بلند ترین صلوات بھیجیے عظمت محمد. نافع بن ہلال کو بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ تو میرا آدمی ہے, I trust you. مجھے ابن زیاد پہ ٹرسٹ نہیں ہے, پسر سعد پہ ٹرسٹ نہیں ہے, مجھے
ارملا پہ ٹرسٹ نہیں ہے, شمر ذی الجوشن پہ ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں جو خود اندر سے حق کے راستے پہ نہ ہو, وہ اپنے آپ میں بھی کلیئرٹی نہیں رکھتا ہے, اپنے اقدامات میں بھی کلیئرٹی نہیں رکھتا ہے, تو وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے. اسے ہر کوئی دشمن نظر آتا ہے, ہر کوئی غلط نظر آتا ہے, اس لیے کہ وہ خود غلط ہے. تو اسے اپنے بھیجے ہوئے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں تھا. تو اپون دیم اس نے نافع بن ہلال کو بھیجا کہ تم یہ ذمہ داری لے کر جاؤ کہ تم اس پورے واقعے میں لشکر حسینی کو بھی دیکھو گے اور میرے لشکر کو بھی دیکھو گے, اور کوئی پارشیالٹی تمہیں شو نہیں کرنی ہے. دونوں طرف کی جو بھی اچھائیاں برائیاں تمہیں نظر آئیں وہ مجھے رپورٹ کرنی ہے. دیکھنا کہ نواسہ رسول کس طرح سے رکتے ہیں, کس طرح سے بولتے ہیں, کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی کو وضع کر رہے ہیں, کس طرح سے پلاننگ کر رہے ہیں, ان کے لشکر کے لوگ جو ہیں ان کا مورال کیا ہے. پھر ادھر دیکھنا کہ پسر سعد کیا کر رہا ہے, ابن زیاد کیا کر رہا ہے, ایک ایک چیز کی رپورٹ مجھے دو. تو اب نافع ابن ہلال یہ رپورٹر بن کر آیا یزید کا. اب جب امام نے راستہ بدلا اور امام کوفے سے کے بجائے کربلا کی طرف آئے تو یہ بھی کربلا آ گیا. کہتے ہیں کہ 2 تاریخ کو یہ کربلا میں موجود نہیں تھا, بٹ لیٹر آن ہی ارائیوڈ ان کربلا, پہنچا کربلا میں. اب جب کربلا میں پہنچا اس دن سے آنورڈ اس نے دونوں اطراف کے لشکر کو مشاہدہ کرنا شروع کیا, رپورٹ بناتا رہا ڈیلی بیسس پر, کیونکہ وہ رپورٹس کو پریزنٹ کرنی ہے یزید کو, یزید کا آدمی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ جو لشکر ہے دوسری طرف چند سو کا, جو اس کا سید و سردار ہے, یہ ہزاروں کے مقابلے میں مضطرب نہیں ہے. اور کیجئے گا, یہ ہزاروں کے مقابلے میں اضطراب کا شکار نہیں ہے, اطمینان ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس کے چہرے پر ایک اطمینان ہے, اس کے چہرے پر ایک طمانینت ہے. وہ دیکھتا رہا گرویدہ ہوتا رہا. 7 محرم آئی, اس کا اطمینان کم نہیں ہوا, مزید بڑھا, چہرے کے نور میں اضافہ ہوا. 8 محرم گزری, اس کا اطمینان ایکسلریٹ کر رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا. تاسوعہ آیا, 9 محرم تاسوعہ آیا, چاروں طرف خطرات ہیں. فرات پہ پہرا ہے, پانی بند ہو گیا ہے, اس کے خیموں سے معصوم بچوں کی العطش کی صدا بلند ہو رہی. لیکن نافع دیکھ رہا ہے کہ اس کے چہرے کا اطمینان بڑھتا چلا جا رہا. Have the lesson, take home message. کربلا کیا ہے؟ قصہ نہیں ہے, کہانی نہیں ہے, روایت نہیں ہے, تہذیب کا حصہ نہیں ہے, کوئی ریچول نہیں ہے. سمجھو کربلا کو, سمجھو شاہ کربلا کو, سمجھو پیغام کربلا کو. ابھی میں وہ صاحب پہ نہیں آیا. نافع کہتا ہے کہ عصر روز عاشور نمودار ہو گیا, دونوں طرف سب بندی ہوئی. میں ادھر بھی دیکھ رہا تھا, میں ادھر بھی دیکھ رہا تھا. ادھر 36,000 کے لشکر میں اور ادھر 72 جانثاروں میں, سب کو ملا کر جو اطمینان مجھے نواسہ رسول کے چہرے پہ نظر آیا, وہ اطمینان مجھے کسی کے چہرے پہ, وہ اندر سے اس کے دل میں تڑپ بھی کسک, یزید کا آدمی ہے, تڑپ ایک کسک اندر ہی اندر اس کو محسوس ہو رہی.
عصر عاشور اس نے دیکھا کہ یہ لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا اب خود میدان جنگ میں گیا. آؤں گا میں مصائب کی طرف. اور جب زخموں پہ زخم کھا کر یہ پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آیا, نافع دیکھ رہا ہے, واز اے رپورٹر آف یزید, بہت گہری نظر تھی اس کی. تو اب نافع سے نہیں رہا گیا. روایت مستند ترین روایت ہے. نافع کہتا ہے, مقتل میں ہے یہ جملہ, نافع پسر سعد کے پاس پہنچا, کہا اگر تیری اجازت ہے تو میں نواسہ رسول کو پانی کے چند گھونٹ پلانا چاہتا ہوں. میں پانی کے چند گھونٹ پلانا چاہتا ہوں. کہا نافع, you have been appointed by یزید, تو یزید کا آدمی ہے, اس کا رپورٹر ہے. How come this is possible for you and me کہ میں تجھے اجازت دوں اور تو جا کے اسے پانی پلائے؟ کیا کہے گا یزید میرے لیے اور تیرے لیے؟ کہا نہیں, میں نہ تیری شکایت کروں گا نہ اپنے اس عمل کو یزید سے بتاؤں گا. اور سن پسر سعد, اس وقت میرے پاس جتنا مال و متاع ہے میں سب تجھے دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے 2 گھونٹ سے پلا. 2 گھونٹ سے پلا. کہ کیوں پلانا چاہتے ہو؟ کہ اس لیے کہ جب سے میں آیا ہوں کربلا میں, تب سے لے کر اب تک میں نے اس کے چہرے پر جو اطمینان دیکھا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, میں نے اس کے چہرے پہ جو اطمینان دیکھا ہے, جو طمانینت دیکھی ہے, جو نور دیکھا ہے, میرا یقین ہے کہ اگر میں نے اس کو پانی پلا دیا اور اس نے ایک نگاہ اٹھا کر فقط مجھے دیکھ لیا تو میری بخشش کے لیے وہ ایک نگاہ کافی ہوگی. یہ یزید کا آدمی ہے عزادارو, کہتا ہے میری بخشش کے لیے اس صاحب وصف کی ایک نگاہ کافی ہوگی. اب جب یہ سب کچھ دیکھا, مال و متاع بھی دیکھا, پسر سعد کہتا ہے جاؤ پلا دو پانی. بس جیسے ہی اجازت ملی, نافع شط الفرات کی طرف بڑھا, اور ادھر نافع نے پانی کا کوزہ بھرا. جب پلٹ رہا تھا تو روایت کہتے ہیں یا حکم پسر سعد سے یا خود شمر لئی نے نواسہ رسول کے پس گردن سے وار کر کے سر اقدس کو تن اطہر سے جدا کر دیا. شاید مصائب مکمل ہو جائیں گے, میں مصائب نہ بھی پڑھوں تو مصائب ہو گئے. سر اقدس کو تن اطہر سے جدا کر دیا, اور فقط جدا نہیں کیا, کٹے ہوئے سر کو اٹھا کر نواسہ رسول کے سینے پہ رکھ دیا. بس ادھر سے نافع پانی کا کوزہ بھر کے چلا, تیزی سے بے اختیار آقا کے نزدیک پہنچا, اور روایت کہتی ہے کہ پانی کے کوزے کو کٹے ہوئے سر کے ہونٹوں سے لگا دیا. کٹے ہوئے سر کے ہونٹوں سے لگا دیا. پسر صاحب نے دیکھا, کہا نافع کیا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کبھی کٹا ہوا سر بھی پانی پیتا ہے, کبھی کٹے ہوئے سر نے بھی پانی پیا ہے. بس جب یہ جملہ سنا نافع کھڑے ہو گئے, کہا کیا کہا؟
نواسے رسول کا سر کٹ گیا. ارے میں تو اس چہرے کے نور میں اتنا محو تھا. میں تو اتنا محو تھا اس چہرے کی تمامیت کو دیکھنے میں, اس چہرے کے نور کو دیکھنے میں, کہ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ حسین کا سر کٹ چکا ہے. اے غریب کربلا, او مزاداروں کا سلام, اے شہید نینوا, او مزاداروں کا سلام. آج کربلا آباد ہو گئی, 7 سواریاں بدلی, جب کچھ آگے نہ بڑھا. انا للہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.